بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سیونگ کے جو ٹاپک کو ہم نے جہاں پہ ڈراپ کیا تھا وہیں سے اب اس کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے پاور ٹو سیو اینڈ ولنگنیس ٹو سیو کی. تو جب آپ یہ دونوں لیولز اٹین کر لیتے ہیں تو آپ کا سیونگس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے مزید اب ڈسکس کرتے ہیں کہ کائنڈز آف سیونگس کتنی ہیں, یعنی کہ ہاؤ مینی کائنڈز آف سیونگز آر دیئر. سو فرسٹ آف آل دیٹ از پرسنل سیونگس. پرسنل سیونگس وہ سیونگس ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنے انڈیویجول انکم سے, اپنی پرسنل انکم سے اپنے اخراجات کو جب لیس کرتے ہیں تو اگر کچھ رقم بچ جاتی ہے تو وہ آپ کی پرسنل سیونگ کہلاتی ہے, یعنی کہ شخصی بچت. نمبر 2 پہ آ رہا ہے کارپوریٹ سیونگ, یعنی کہ کاروباری بچت. اب کاروباری حضرات یا جو کمپنیز ہوتی ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جب ان کو پروفٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی, بلکہ اس میں سے ایک ایسا پورشن ہوتا ہے جو انہوں نے کارپوریٹ سیونگز کے طور پر علیحدہ سے رکھنا ہوتا ہے, اور اس کو وہ ایٹ دا اسپاٹ ایٹ دیٹ ٹائم یوٹیلائز نہیں کرتے, بلکہ بعد میں جب کبھی ان کو بزنس میں لاس ہو رہا ہو یا جب انہوں نے مزید انویسٹمنٹس کرنی ہو تب وہ ان تمام سیونگز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, اپنا جو بزنس ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. نیکسٹ کمز دا گورنمنٹ سیونگس. دیکھیں اگر تو ملک جو ہے وہ خوشحال ہے اور ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہے یا انڈر ڈیولپ کنٹری نہیں ہے تو لازمی طور پر ان کا جتنا بجٹ بنتا ہے اتنا ان کا ایکسپینس نہیں ہوتا. جبکہ پاکستان کے کیس میں آپ دیکھتے ہیں, بلکہ آپ نے جب بجٹ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ آپ کے ایکسپینسز سے میچ نہیں کر رہا ہوتا, یعنی کہ آپ کے ایکسپینسز بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بجٹ آپ کے پاس تھوڑا ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک اور جو ہے وہ منی بجٹ کی فارم میں چیز انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے جس میں مزید ٹیکسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں, جو کہ فورسڈ سیونگ میں آتا ہے, جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جبری بچت. یعنی کہ گورنمنٹ سیونگ کیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ قومی آمدنی میں سے اخراجات لیس کر کے اگر کچھ بچا پاتی ہے تو وہ ہوگی قومی بچت, اور اگر وہ یہ چیز نہ اٹین کر پائے, حکومت یہ چیز نہ اس کو لاگو کر پائے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو قرض لینے پڑتے ہیں, جیسا کہ IMF وغیرہ, ورلڈ بینک, یہاں سے ہم لونز لیتے ہیں اور اپنے ایکسپینسز کو پورا کرتے ہیں. لاسٹ ون ہے فورسڈ سیونگ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے آپ کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں تو وہ چیز ایکچولی اوریجنلی اتنے کی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر اتنا ٹیکس بھی ایڈ ہوتا ہے جس کو آپ سیلز ٹیکس کہتے ہیں. اس طرح سے جیسے آپ موبائل کے جو کریڈٹ ہیں جب وہ آپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی اماؤنٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں شاپ کیپر کو اتنی اماؤنٹ آپ کے سیل فونز کے کریڈٹ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس میں ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے ہر پرچیز کے اوپر, آپ کے ہر جو ہے وہ ٹرانزیکشن کے اوپر آپ سے جبرن جو ہے وہ بچایا جا رہا ہوتا ہے, یعنی کہ حکومت آپ سے پیسے وصول کرتی ہے ٹیکسز کی فارم میں, اور اس کو ہم فورسڈ سیونگ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسٹیپس فار امپروومنٹ ان سیونگس, کہ ایسے کیا اقدامات اٹھائے جائیں, ایسا کیا کیا جائے کہ جو سیونگ کا پروسیس ہے آل اوور دا کنٹری یا آل اوور دا سوسائٹی وہ امپروو کیا جا سکے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مینٹیننگ پیسفل کنڈیشنز ان دا کنٹری. امن و امان ہوگا تو پھر ہی جو معاشرہ ہے وہ خوشحالی کی طرف جا پائے گا, اور یہ اسی لیے سیونگز بھی اسی مد میں شمار ہوتی ہیں کہ آپ اگر پیسفل کنڈیشنز میں ہیں تو آپ سیو کر سکتے ہیں, ادروائز انارکی میں یا اس قسم کے جو ہیں وہ ڈپریشن کے اندر, انزائٹی کے اندر آپ نہیں سیو کر سکتے. تو لوگ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں آتے, لوگ سیونگز کی طرف نہیں آتے, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہمیں لاس ہو جائے یا کہیں ہمیں زیادہ سپینڈ کرنا پڑ جائے, کہیں مہنگائی زیادہ ہو جائے, اور اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے, یا ایون جب ان پیسفل کنڈیشنز ہوتی ہیں, جب اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں, انسٹیبلٹی ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی انفلیشن بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے مینٹیننگ پیسفل کنڈیشنز ان دا کنٹری از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ از اسٹیبلشنگ اے اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ. یہ تو مطلب پاکستانی عوام کی اگر بات کی جائے تو ہم لوگوں کو اس چیز سے زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ آگاہ ہیں کہ جو انسٹیبلٹی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہوتی ہے وہ کتنا سوسائٹی کے اوپر, جو فائنانس کے جو پرابلمس ہیں ان پہ کتنا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, فائنینشیل سیکٹر کتنا متاثر ہو رہا ہوتا ہے.
کیونکہ ہر نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے رولز اور اپنے پالیسیز لے کر آتی ہے جس کا جو الٹیمیٹ افیکٹ ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انکریزنگ پیپلز انکم، یعنی کہ آپ لوگوں کی آمدنیاں بڑھا دیں. جیسا کہ آپ سننے میں آئے گا، جب آپ بجٹ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی سیلریز انکریز ہو رہی ہوتی ہیں، ڈیلی انکم انکریز ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایکچولی. عموماً کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ ہمیشہ یہ رونا روتی ہے کہ ہمیں لاسز ہو رہے ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ آپ کی سیلریز جو ہے وہ انکریز نہیں کی جائیں گی، جس کا الٹیمیٹ افیکٹ عوام کے اوپر دوبارہ سے آ جاتا ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور ان کی سیلری یا ان کی انکم جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتی، اور ٹیکسز زیادہ لگنے کی وجہ سے کاروباری سیکٹر کو بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ریڈیوسنگ ٹیکس ریٹس. جیسا کہ ابھی میں نے بات کی کہ ٹیکسز کے بھی اگر ریشو تھوڑی کم ہو جائے اس سے بھی تھوڑا ایک سودنگ افیکٹ آ سکتا ہے اور سیونگز کی طرف لوگ جا سکتے ہیں. نیکسٹ کمز دا اسٹیبلشنگ مور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا جیسے میں نے پہلے اس کے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک بڑا اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. جتنے زیادہ ساؤنڈ اور جتنے زیادہ اسٹیبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں گے، جتنا اسٹیبل بینکنگ سیکٹر ہوگا، اتنا ہی لوگ زیادہ پریفر کریں گے اپنے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور سیونگز کے حوالے سے بھی لوگ زیادہ اس کو فوکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے امپروونگ دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. دیکھیں لوگوں کا اگر آپ معیاری زندگی بلند کرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کے انداز کو بہتر کرتے ہیں، بینگ ان دا گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں، سبسڈائزڈ کیا جائے چیزوں کو تاکہ لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بیٹر ہو. اور جب لیونگ اسٹینڈرڈ بیٹر ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ سیونگس کی طرف بھی جا پاتے ہیں. پھر آتا ہے جی انکریجنگ انویسٹمنٹ. دیکھیں لوگوں کو انویسٹمنٹ پہ انکریج کرنا، یہ بھی گورنمنٹ کے اوپر لاگو ہوتی ہے پالیسی کہ آپ لوگوں کو اس طرف لائیں، ان کو انیشیٹوز دیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ کیسے آپ سیونگز کرنے کے بعد جو اگلا اسٹیپ انویسٹمنٹ کا ہوتا ہے اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں، جس کا فائدہ نہ صرف انڈیویجول کو ہوگا بلکہ ملک کو بھی ہوگا. اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے انکریزنگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی، جو کہ ایک بہت ہی ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن بے روزگاری جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی لوگ زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے وہ رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو بڑھانا یہ بھی گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں. جب لوگ کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بیٹر ہوگا. جب لیونگ اسٹینڈرڈ بیٹر ہوگا تو وہ سیونگز کی طرف بھی جا پائیں گے. اس لیے اگر آپ نے اس سارے لیکچر کو سننے کے بعد نوٹ کیا ہوگا کہ to save money is very important. You have to save money for your future, for your better living and for the betterment of your country as well. Thank you so much. Next lecture میں ہم next topic کو discuss کریں گے. Till then, اللہ حافظ.